سوچیں اگر آپ آج سے اپنے صرف 1000 دن اپنے کسی خواب کے لیے لگا دیں، روز سیکھیں، عمل کریں، گر کر اٹھیں اور ہر دن کو تھوڑا تھوڑا بہتر بنائیں تو کیا ممکن نہیں؟ محرک چینل میں دلچسپی لینے والوں کو خوش آمدید۔ یہ محرک وہ چینل ہے جہاں مستقبل کے تمام کامیاب لوگوں کو مزید کامیابیوں کی تحریک ملتی ہے۔ یہ وہ چیلنج ہے جو بڑے خواب دیکھنے والوں کے لیے ہے۔ یہ 1000 دن صرف دن نہیں، یہ آپ کی تقدیر کو اثر نو لکھنے کا وقت ہے۔ چاہے آپ ایک چھوٹا کاروبار شروع کر رہے ہوں، کوئی ہنر سیکھ رہے ہوں یا اپنی زندگی کو نظم و ضبط میں لانا چاہتے ہوں، یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ تو آئیے پہلے سٹیپ سے شروع کرتے ہیں۔ سٹیپ نمبر 1، نیت کا تعین۔ کیوں کرنا ہے؟ ہر عظیم کام ایک مضبوط نیت سے شروع ہوتا ہے۔ 1000 دنوں کا چیلنج آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، لیکن صرف اس صورت میں جب آپ کے پاس ایک کیوں ہو، یعنی آپ یہ چیلنج کیوں لینا چاہتے ہیں؟ صرف پیسے کے لیے یا خود کو ثابت کرنے کے لیے؟ اگر مقصد واضح ہو تو تھکن، ناکامی اور سست روی آپ کو روک نہیں سکتی۔ ایک مثال دیکھیں۔ علی لاہور کا ایک نوجوان ہے جو بیچلرز کے بعد بے روزگار ہے۔ وہ فیس بک پر محرک کا 1000 دن کا چیلنج پڑھتا ہے، پھر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ 1000 دن کے اندر اپنا کپڑوں کا برانڈ لانچ کرے گا، ایک ایسا برانڈ جو کم قیمت میں معیاری لباس فراہم کرے۔ وہ اپنی نیت واضح کرتا ہے، میں پاکستان میں لوئر مڈل کلاس کے نوجوانوں کے لیے ایسا فیشن لانا چاہتا ہوں جو عزت اور اعتماد دے۔ یہ نیت اس کے 1000 دنوں کا مرکز بن جاتی ہے۔ سٹیپ 2، وقت کا وعدہ۔ روزانہ کتنا دو گے؟ کامیابی کا دار و مدار صرف خواب دیکھنے پر نہیں، بلکہ اس وقت پر ہے جو آپ ان خوابوں کو سچ بنانے کے لیے دیتے ہیں۔ 1000 دنوں کا مطلب ہے تقریباً 3 سال۔ اگر آپ روزانہ صرف 3 گھنٹے بھی دیتے ہیں تو یہ بنتے ہیں 3000 گھنٹے، جو کسی بھی مہارت میں ماہر بننے یا کسی بزنس کو پختہ کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ علی، جو کہ اب اس چیلنج میں داخل ہو چکا ہے، روزانہ صبح 7 سے 10 بجے تک اپنے بزنس پر کام کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ یہ وقت وہ سوشل میڈیا، ریسرچ، ڈیزائن آئیڈیاز اور آن لائن کورسز کے لیے مختص کرتا ہے۔ وہ اپنے دن کے باقی حصے میں جز وقتی جاب کرتا ہے تاکہ ابتدائی سرمایہ جمع کر سکے۔ علی نے خود سے ایک وعدہ کیا ہے، ان 3 گھنٹوں میں میں اپنے کل بدلنے کے لیے آج کو استعمال کروں گا۔ یہ وقت کا تعین اس کے دن کو ایک نظام دیتا ہے اور چیلنج کو محض خیال کی بجائے عمل میں بدل دیتا ہے۔ سٹیپ 3، صرف ایک چیز پر فوکس، بزنس کا انتخاب۔ 1000 دن کا چیلنج جیتنے کے لیے سب سے اہم فیصلہ یہ ہے کہ آپ کس ایک کام پر فوکس کریں گے۔ منتشر ارادے منتشر نتائج دیتے ہیں۔ آپ کو صرف ایک واضح، سادہ اور قابل نفع بزنس ماڈل منتخب کرنا ہے، ایسا بزنس جو پاکستان میں ہو بھی سکے اور جس کی طلب ہو۔ علی نے اپنی اس مہارت کو پہچانا جس میں وہ بہتر ہے۔ وہ کپڑوں کی پہچان رکھتا ہے اور ٹرینڈ کو سمجھتا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خواتین کے کمرشل سوٹس آن لائن بیچنے کا بزنس کرے گا، کیونکہ یہ پاکستان میں زیادہ تر خواتین کی ضرورت ہے اور کم بجٹ میں شروع کیا جا سکتا ہے۔ علی نے باقی سب آئیڈیاز جیسے کہ یوٹیوب چینل، بلاگنگ یا فری لانسنگ کو وقتی طور پر روک دیا۔ اس کا اصول یہ بنا، 1 گول، 1 فوکس، 1 وکٹری۔ ایک ہی کام پر 3 سال کی توجہ 10 کاموں پر 10 دن کی توجہ سے بہتر ہوتی ہے۔ سٹیپ 4، واضح منصوبہ۔ 1000 دنوں کا بزنس پلان بنائیں۔ اب جب علی نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ خواتین کے آن لائن سوٹس کا بزنس کرے گا تو صرف نیت کافی نہیں، اگلا قدم ہے عمل کا نقشہ بنانا۔
علی نے اپنا 1000 دن کا پلان 3 بڑے حصوں میں بانٹا۔ نمبر 1، پہلے 100 دن، مارکیٹ کی تحقیق، سپلائر سے رابطہ اور انسٹاگرام، واٹس ایپ پر سیٹ اپ۔ اس فیز میں صرف سیکھنا اور بنیاد رکھنی ہے۔ نمبر 2، اگلے 300 دن، پروڈکٹس کی ریگولر خرید و فروخت، کسٹمر سے فیڈ بیک لینا اور کم قیمت پر زیادہ سیل کرنا۔ نمبر 3، باقی 600 دن، برانڈ بنانا، ٹیم کھڑی کرنا اور مہینے کے 5 لاکھ روپے کا ہدف پورا کرنا۔ یہ پلان علی نے کاغذ پر نہیں چھوڑا، اس نے ہر ماہ، ہر ہفتے اور ہر دن کے لیے ٹو ڈو لسٹ بنا کر موبائل میں رکھ لی، کیونکہ کامیابی سوچنے سے نہیں، پلاننگ اور روزانہ کے ایکشن سے آتی ہے۔ آپ بھی اپنے بزنس یا چیلنج کے لیے ایسا ہی تفصیلی نقشہ بنائیں، بغیر نقشے کے منزل بھٹک جاتی ہے۔ سٹیپ 5، پہلا قدم اٹھائیں، سیکھنے کے بعد عمل کا آغاز کریں۔ علی نے اپنے 1000 دنوں کے چیلنج میں 4 قدم مکمل کر لیے تھے۔ اس نے خود کو پہچانا، مقصد چنا، فیصلہ لیا اور منصوبہ بنایا۔ اب آیا سب سے اہم مرحلہ، پہلا قدم۔ پاکستان میں کئی لوگ خواب تو دیکھتے ہیں، منصوبہ بھی بناتے ہیں، مگر شروع نہیں کرتے۔ علی نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے پہلے ہی مہینے میں ایک چھوٹا سا قدم اٹھایا۔ اس نے اپنے واٹس ایپ پر 10 خواتین کے سوٹس کی تصویریں اپلوڈ کی۔ نہ دکان تھی، نہ بڑی انویسٹمنٹ، مگر نیت پختہ تھی۔ اسے شروع میں صرف ایک ہی آرڈر ملا، لیکن وہی پہلا آرڈر اس کے لیے طاقت بن گیا۔ علی کو اندازہ ہو گیا، اگر میں ہر دن ایک قدم اٹھاؤں تو 1000 دنوں میں وہ بن سکتا ہوں جو آج سوچ رہا ہوں۔ تو یاد رکھیں، پہلا قدم چھوٹا ہو، سست ہو، نامکمل ہو، لیکن اٹھایا ہوا ہونا چاہیے۔ 1000 دن کے سفر میں سب سے اہم دن پہلا دن ہوتا ہے، اور سب سے اہم کام پہلا قدم۔ سٹیپ 6، روز ایک کام، استقامت کا سونا چاندی۔ علی نے پہلا قدم تو اٹھا لیا، مگر اصل امتحان اب شروع ہوا۔ روز کچھ نہ کچھ کرنا۔ پاکستان میں اکثر نوجوان شروع تو زبردست کرتے ہیں، مگر چند دن بعد رک جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نتائج چاہتے ہیں، مگر مسلسل عمل نہیں۔ علی نے اپنے 1000 دن کے چیلنج کا 6واں قدم طے کیا، روز کچھ ایکشن لینا۔ کبھی اس نے سوٹ کی نئی تصویریں کھینچی، کبھی کسٹمر سے فالو اپ کیا، کبھی ڈیزائنر سے نئی کلیکشن منگوائی، کبھی ریٹرن پالیسی بہتر کی، کبھی مارکیٹ کا سروے کیا، یعنی ہر دن ایک چھوٹا قدم۔ یہی چھوٹے قدم مل کر بڑے کمال بناتے ہیں۔ ایک دن اس نے سوچا آج کچھ خاص نہیں ہوا، پھر یاد آیا میں نے اپنی واٹس ایپ لسٹ اپ ڈیٹ کی ہے، یہ بھی ایک قدم ہے۔ تب اس نے سیکھا کہ کامیابی صرف بڑے کاموں سے نہیں، مستقل چھوٹے کاموں سے بنتی ہے۔ 1000 دن کے چیلنج میں کامیاب وہی ہوتا ہے جو روز کچھ نہ کچھ کرتا ہے، چاہے چھوٹا ہی صحیح۔ سٹیپ 7، روزانہ سیکھنا، ہر دن ایک نیا سبق۔ علی نے یہ سیکھ لیا تھا کہ صرف کام کرنا کافی نہیں، کام کو بہتر بناتے رہنا ضروری ہے۔ اب اس نے فیصلہ کیا کہ روزانہ 30 منٹ کسی ایک چیز کو سیکھنے پر لگائے گا، وہ چاہے یوٹیوب پر ای کامرس کی ویڈیوز ہوں، فیس بک ایڈز کی کلاس ہو، یا کسی کامیاب آن لائن بزنس مین کا انٹرویو۔ علی نے سیکھنا روز کا معمول بنا لیا۔ شروع میں وہ صرف ویڈیوز دیکھتا تھا، لیکن چند دنوں بعد اس نے نوٹس بنانا شروع کیے۔ اس نے دیکھا کہ ہر روز ایک نیا نقطہ، ایک نئی سوچ اس کے کاروبار میں ایک نیا زاویہ لے آتی ہے۔ مثلاً ایک دن اسے ایک ویڈیو سے یہ آئیڈیا ملا کہ واٹس ایپ پر رپلائی کا وقت کم کرو، سیلز ڈبل ہو سکتی ہے۔ اس نے عمل کیا اور واقعی فرق پڑا۔ علی کو احساس ہوا کہ جتنا وہ سیکھے گا اتنا آگے بڑھے گا۔ پاکستان کے بیشتر نوجوان ایک ہی طریقے پر کام کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کامیابی نہیں مل رہی۔ علی نے یہ زنجیر توڑ دی، سیکھنے کو روٹین بنایا، روز سیکھا، روز بہتر ہوا۔ سٹیپ 8، سیکھے کو فوراً آزمانا، علم کو عمل میں بدلنا۔ سیکھنا صرف آدھی جیت ہے، مکمل جیت تب ہوتی ہے جب سیکھے ہوئے علم کو فوراً آزمایا جائے۔ علی نے جو سیکھا وہ اگلے ہی دن اپنے بزنس میں آزمانے لگا۔
اگر کسی ویڈیو میں بتایا گیا کہ پروڈکٹ کی تصویر صاف ہونی چاہیے تو اس نے فوری نئی تصویریں اپلوڈ کی۔ اگر کسی ماہر نے بتایا کہ کیش آن ڈیلیوری میں اعتماد بڑھانے کے لیے واٹس ایپ اسکرین شاٹ شیئر کریں تو علی نے اگلے ہی دن ایسا کیا۔ کامیابی ان لوگوں کو ملتی ہے جو سیکھو، آزماؤ، دہراؤ کے اصول پر چلتے ہیں۔ اکثر لوگ صرف دیکھتے رہتے ہیں، نوٹس لیتے ہیں اور پھر فائل بند کر کے رکھ دیتے ہیں۔ علی ایسا نہیں کرتا تھا۔ اس نے ایک چھوٹی سی ڈائری رکھی جس میں روز کا تجربہ اور نتیجہ لکھتا۔ ایک دن جب اس نے 2 نئی پوسٹ بنائی اور ان میں CTA یعنی کال ٹو ایکشن بہتر کیا تو اسی دن 3 آرڈرز آئے۔ یہی تجربہ اس کے لیے سونے کی کان بن گیا۔ سبق نمبر 1، کچھ بھی سیکھیں اسے فوری آزمانے کا ہنر سیکھیں۔ نمبر 2، تجربہ ہی اصل استاد ہے۔ نمبر 3، ایک چھوٹی سی تبدیلی بڑا نتیجہ دے سکتی ہے۔ علی کے اس عمل سے بزنس میں بہتری آتی گئی۔ اب وہ روز کچھ بہتر کرتا تھا اور وقت کے ساتھ وہ دوسروں سے آگے نکلتا جا رہا تھا۔ سٹیپ 9، بہتری کا سسٹم بنائیں، ہر دن کچھ بہتر۔ ایک کامیاب 1000 دن کا چیلنج اس وقت معنی رکھتا ہے جب آپ کا ہر دن کل سے بہتر ہو۔ علی نے فیصلہ کیا کہ وہ صرف سیکھے گا یا آزمائے گا نہیں، وہ ہر دن خود سے ایک سوال کرے گا، آج میں نے اپنے بزنس میں کیا بہتری کی؟ یہی سوال اس کا بہتری کا سسٹم بن گیا۔ اس نے اپنی پوسٹ کا وقت بہتر کیا، پروڈکٹ کی پیکنگ بہتر کی، کسٹمر کے سوالات کے جواب دینے کا انداز بہتر کیا۔ اس نے اپنے کسٹمر سے فیڈ بیک لینا شروع کیا اور ان کی شکایات کو بہتری کے لیے بنیاد بنایا۔ مثلاً ایک دن ایک کسٹمر نے کہا پیکنگ اچھی نہیں تھی۔ اگلے دن علی نے بہتر پیکنگ مٹیریل خریدا اور شکایت کو موقع میں بدل دیا۔ اسی طرح ایک صارف نے کہا رنگ تصویر سے مختلف تھا۔ علی نے لائٹنگ اور فوٹوگرافی میں بہتری لائی۔ یاد رکھیں، نمبر 1، بہتر ہونے کا مطلب بڑی چھلانگ لگانا نہیں، چھوٹے قدم ہیں۔ نمبر 2، اگر ہر دن 1% بھی بہتر ہو جائیں تو 1000 دن بعد آپ 37 گنا بہتر ہوں گے۔ یہ کمپاؤنڈنگ کا کمال ہے۔ علی نے ایک بہتری جرنل رکھنا شروع کیا جس میں روز وہ لکھتا آج کی بہتری، کیوں، نتیجہ۔ یہی چھوٹا سا عمل اس کے بزنس کی ریڑھ کی ہڈی بن گیا۔ سٹیپ 10، گاہک کو بادشاہ سمجھے، سنیں، سیکھیں، خدمت کریں۔ 1000 دن کے اس چیلنج پہ کامیابی تب ہی ممکن ہے جب آپ اپنے گاہک کو صرف خریدار نہیں بلکہ رہنما سمجھیں۔ علی نے سیکھا کہ گاہک کی بات سننا، اس سے سوال کرنا اور پھر عمل کرنا صرف اخلاقی عمل نہیں بلکہ کاروباری حکمت عملی ہے۔ شروع میں وہ صرف میسج کا جواب دیتا تھا، لیکن پھر اس نے ہر گاہک سے 3 سوال پوچھنے کا اصول بنا لیا۔ وہ 3 سوال یہ پوچھتا تھا، نمبر 1، آپ کو سب سے زیادہ کیا پسند آیا؟ نمبر 2، آپ کو کیا بہتر لگ سکتا تھا؟ نمبر 3، کیا آپ دوبارہ ہم سے خریدیں گے؟ اس نے گاہک کی رائے کو روز اپنی سوشل میڈیا ٹیم سے ڈسکس کیا اور فیڈ بیک کے مطابق تبدیلیاں کی۔ مثلا جب کئی گاہکوں نے کہا کہ کیش آن ڈیلیوری کی سہولت ہونی چاہیے تو علی نے وہ شامل کر دی۔ جب کسی نے کہا پیکج کھولنے پر انسٹرکشن کارڈ نہیں تھا، اس نے فوری انسٹرکشن کارڈ پر کام کروا لیا۔ اس رویہ کا نتیجہ ریپیٹ کسٹمرز کا اضافہ، ریفرل سیلز کا طوفان اور علی کے برانڈ پر اعتماد۔ پاکستان جیسے ملک میں جہاں زبانی بات اور ریفرنس کی اہمیت زیادہ ہے، گاہک کو خوش کرنا سب سے بہترین اشتہار ہے۔ یاد رکھیں، جو گاہک آپ سے مطمئن ہے وہ آپ کی مارکیٹنگ ٹیم ہے۔ سٹیپ 11، برانڈ کو برادری میں بدلیں، گاہک کو خریدار نہیں شریک سمجھیں۔ 1000 دن کے چیلنج کا یہ مرحلہ وہ ہے جہاں آپ کا کام صرف بیچنا نہیں، تعلق بنانا ہوتا ہے۔ علی نے یہ سمجھ لیا کہ اگر وہ صرف پروڈکٹس بیچتا رہا تو لوگ صرف ایک بار خریدیں گے، لیکن اگر وہ برادری بناتا ہے تو لوگ بار بار آئیں گے اور دوسروں کو بھی لائیں گے۔ اس نے کیا کیا؟ نمبر 1، اپنے سوشل میڈیا پیجز پر اونلی فار کسٹمرز گروپ بنایا جہاں گاہک اپنی تصاویر، رائے اور مسائل شیئر کرتے۔ نمبر 2، ہر مہینے بیسٹ کسٹمر آف دی منتھ کا اعلان کرنے لگا، ایک چھوٹا سا تحفہ دے کر۔ نمبر 3، عید، رمضان
یا 14 اگست جیسے مواقع پر وہ اپنے گاہکوں کو خصوصی آفرز دیتا جنہیں وہ صرف فیملی ممبر کہہ کر مخاطب کرتا۔ نتیجہ، ایک خریدار صرف خریدار نہیں رہا، وہ برانڈ کا ایمبیسیڈر بن گیا۔ پاکستان میں جہاں تعلقات اعزاز اور عزت اہمیت رکھتے ہیں، اگر آپ لوگوں کو صرف گاہک سمجھیں گے تو وہ آپ کو دکاندار سمجھیں گے، لیکن اگر آپ انہیں اپنی برادری کا حصہ بنائیں تو وہ آپ کو رشتہ دار سمجھیں گے۔ یاد رکھیں، برانڈ وہ نہیں ہوتا جو آپ بناتے ہیں، برانڈ وہ ہوتا ہے جو لوگ آپ کے بارے میں محسوس کرتے ہیں۔ سٹیپ 12، سیکھتے رہنا۔ ہر 100 دن پر خود کو ایک نیا ہنر سکھائیں۔ 1000 دن کا چیلنج صرف ایک کام کو دہرانے کا نام نہیں، بلکہ ہر 100 دن میں اپنی مہارت کا لیول بڑھانے کا بھی چیلنج ہے۔ علی نے جب اپنی چھوٹی سی ہینڈ بیگ بزنس شروع کی تو صرف چیزیں خرید کر بیچتا تھا۔ پہلے 100 دن میں اسے مارکیٹ کا تجربہ ہوا، اگلے 100 دن میں اس نے فیس بک ایڈز سیکھے اور آن لائن سیلز دگنی ہو گئی۔ پھر اس نے کینوا سے خود ڈیزائن بنانا سیکھا اور اب وہ دوسروں پر انحصار نہیں کرتا تھا۔ اس کے بعد بیسک اکاؤنٹنگ، پھر پروڈکٹ فوٹوگرافی اور پھر واٹس ایپ بزنس آٹومیشن، یعنی ہر 100 دن میں وہ نہ صرف کام کر رہا تھا بلکہ خود کو ایک ہنر مند انسان میں بدل رہا تھا۔ پاکستان جیسے ملک میں جہاں باہر سے اسکل ایکسپرٹس مہنگے پڑتے ہیں، خود سیکھنا ہی بہترین سرمایہ کاری ہے۔ آپ کے پاس یوٹیوب ہے، چیٹ جی پی ٹی ہے، فری کورسز ہیں، بس نیت، وقت اور کنسسٹنسی کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں، جس دن آپ نے سیکھنا چھوڑا اس دن آپ نے ترقی کا دروازہ بند کر لیا، اور 1000 دن کے اس چیلنج کا ہیرو وہی بنتا ہے جو روز خود کو بہتر بناتا ہے۔ سٹیپ 13، اپنی شناخت بنائیں۔ 1000 دن میں برانڈ بننے کا سفر شروع کریں۔ اب جب آپ کا کام چلنے لگا ہے، ہنر نکھر چکا ہے، گاہک آپ کو پہچاننے لگے ہیں، تو اگلا قدم ہے خود کو ایک نام، ایک پہچان، ایک برانڈ میں بدلنا۔ علی نے فیصلہ کیا کہ صرف بیگز بیچنے سے آگے جانا ہے۔ اس نے اپنے بزنس کو ایک نام دیا، BagBazaar.pk۔ پھر اس نے ایک سادہ لوگو، برانڈ کلر اور پیکیجنگ سٹائل منتخب کیا۔ اب ہر آرڈر کے ساتھ ایک چھوٹا سا شکریہ کا کارڈ جاتا تھا۔ اس کے انسٹاگرام پر باقاعدگی سے برانڈ سے متعلق پوسٹ آنے لگیں اور اس کی واٹس ایپ ڈی پی پر بھی یہی برانڈنگ تھی۔ برانڈنگ کا مطلب صرف دکھاوا نہیں، یہ اعتماد کا وعدہ ہے۔ پاکستان جیسے اعتماد کے بحران میں اگر لوگ آپ کو پہچاننے لگیں، یاد رکھنے لگیں اور آپ پر اعتماد کرنے لگیں تو یہی اصل کامیابی ہے۔ ہر 10 دن میں علی نے اپنی برانڈنگ کا ایک نیا پہلو مضبوط کیا۔ کبھی سلوگن بہتر کیا، کبھی کسٹمر سروس کا معیار، کبھی اپنی کہانی شیئر کی۔ یاد رکھیں، 1000 دن کے آخر میں اگر لوگ آپ کے نام سے آپ کا کام پہچاننے لگے تو آپ نے چیلنج جیت لیا۔ سٹیپ 14، وقت کو قید کریں، ہر لمحے کی قدر سیکھیں۔ 1000 دنوں کے چیلنج کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے وقت۔ جو شخص وقت کو ضائع کرتا ہے وہ اپنا خواب ضائع کرتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اکثر لوگ ہار مان لیتے ہیں، کیونکہ انہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے اور کتنا کچھ وہ کھو رہے ہیں۔ علی نے جب اپنے بزنس میں برانڈ بنانا شروع کیا تو اسے اندازہ ہوا کہ اب وقت کا استعمال بے حد اہم ہو چکا ہے۔ اس نے دن کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا۔ پہلا حصہ صبح کے 3 گھنٹے لرننگ اور پلاننگ، دوسرا حصہ دوپہر کے 4 گھنٹے ایگزیکیوشن، آرڈرز، گاہک، مواد، تیسرا حصہ شام کے 2 گھنٹے ریفلیکشن اور مارکیٹنگ۔ اس نے سیکھا کہ موبائل سکرولنگ، غیر ضروری ملاقاتیں اور ہر کسی سے بات کرنا، یہ سب چھپے ہوئے چور ہیں جو اس کے خواب کو چرا لیتے ہیں۔ اس نے ایک ٹائم ٹریکر ایپ استعمال کرنا شروع کیا اور ہر رات کو خود سے ایک سوال پوچھتا، آج میں نے کتنا وقت خود پر لگایا اور کتنا دوسروں پر ضائع کیا۔ یاد رکھیں، جس نے وقت کو ہرا دیا اس نے قسمت کو بھی جیت لیا۔ اگر آپ 1000 دن میں تبدیلی چاہتے ہیں تو وقت کا احتساب کیجئے جیسے علی نے کیا۔ سٹیپ 15، جائزہ، تجزیہ اور نیا آغاز۔ 1000 دن مکمل ہونے کے بعد کیا کریں؟ 1000 دن گزر گئے، پسینہ، محنت، مشکلات، تجربات، کامیابیاں اور ناکامیاں، مگر سوال یہ ہے اب کیا؟
علی جس نے پاکستان میں گارمنٹس کا ایک چھوٹا سا آن لائن بزنس شروع کیا تھا، 1000 دن کے اختتام پر اب 7 افراد کی ٹیم کا مالک ہے. اس کا ماہانہ ریونیو 10 لاکھ روپے ہے اور وہ اپنی ویب سائٹ، سوشل میڈیا اور آؤٹ سورس لاجسٹک سسٹم کے ساتھ ایک مکمل برانڈ بن چکا ہے. مگر اس نے یہاں رکنے کا نام نہیں لیا. اس نے 3 کام کیے. پہلا کام جائزہ، ریویو. ہر قدم، ہر مہم، ہر غلطی اور ہر کامیابی کا مکمل جائزہ لیا. کیا بہتر ہو سکتا تھا، کہاں وقت ضائع ہوا، کس حکمت عملی نے کام کیا. دوسرا کام تجزیہ، آڈٹ. اس نے اپنی ٹیم، مارکیٹ اور سسٹم کا تجزیہ کیا. وہ جانتا تھا کہ نئی منزلیں پانے کے لیے پرانی فائلوں پر نظر ڈالنا ضروری ہے. تیسرا کام نیا آغاز، ریسیٹ. اس نے اگلے 1000 دن کا پلان بنایا، کیونکہ کامیابی ایک منزل نہیں، مسلسل سفر ہے. آپ بھی اگر اس چیلنج کو مکمل کرتے ہیں تو صرف یہ نہ سوچیں کہ سفر ختم ہوا، بلکہ پوچھیں اب اگلا لیول کون سا ہے. اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو صرف سوچنے پر نہیں بلکہ کچھ کر گزرنے پر یقین رکھتے ہیں، تو آج ہی اپنے 1000 دن کا چیلنج قبول کریں. کمنٹس میں I accept it لکھیں. ویڈیو کو 2-3 بار مکمل دیکھیں اور ہر قدم پر ہمارے ساتھ سیکھتے جائیں. یاد رکھیں، ایک دن میں کچھ نہیں بدلتا، مگر 1000 دن میں بہت کچھ بدل سکتا ہے. اور ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ، کیونکہ ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ کی کامیابی تک ہم ہیں آپ کے ساتھ.